گھر ہر در اس میں مبتلا ہے. ہر گھر ہر در اس وجہ سے بول رہا ہوں کیونکہ جو انصاف کرنے کے لیے بیٹھے ہیں وہ لوگ بھی بس ایک طرفہ سن کے نتیجے نکال دیتے ہیں. اللہ کی قسم, اللہ کے پاس جھوٹی شہادت کے معاملے میں گرفتاری ہوگی, گرفتاری. ہاں, ایسے ہی نہیں چھوڑا جائے گا. خواہ مخواہ کے کسی کے لیے اگر آپ نے زبان کھولی, اپنی ماں سے 70 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر گناہ ہے. اپن آسان گناہ سمجھتے اس کو, جوا کھیلنا بڑا گناہ, زنا کرنا بڑا گناہ, جھوٹ بولنا بڑا گناہ, شراب پینا بڑا گناہ سمجھ رہے ہیں. کسی کے بارے میں جانے بوجھے بغیر خواہ مخواہ کی کوئی بات بول دیے, آپ اس کے اندر وہ ہو تب بھی, وہ نہ ہو تب بھی, وہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ اپنی ماں سے 70 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر گناہ ہے. ایسے گناہوں کے لوڈ ہمارے پشت پر پڑے ہوئے ہیں اور ہم دھنا دن چلے جا رہے ہیں. مست مگن مولا ہے, ہوش ہی نہیں ہے کہ گناہوں کا سمندر ہم نے لادا ہوا ہے اپنے سینے پر, اپنی پشت پر, اور لوگوں سے کہتے ہیں میں کسی کے لینے میں نہیں, میں کسی کے دینے میں نہیں. دنیا میں نے سو شریف ہی نے چاہیا. اللہ کے واسطے ہوش کے ناخن لو مسلمانوں, اخلاق سیکھو. کوئی بات بھی کرنے سے پہلے دو طرف کی سنا کرو, نہیں تو نکو سنو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا, اللہ کے رسول اگر وہ برائی وہ بھائی کے اندر ہو, حضور نے فرمایا تبھی تو غیبت ہے, اگر وہ برائی اس کے اندر نہیں ہے تب تو بہتان ہے. بولے جو زنا سے بھی جو ہے غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے. حضور نے فرمایا غیبت ہی ماں سے 70 بار گناہ کرنے کے برابر ہے, تو بہتان کا کیا معاملہ ہوگا. ذرا سوچا ہم لوگوں نے؟ نہ سنتے نہ سمجھتے نہ کچھ نہ کیا, ادھر کی سنے ادھر لگا دیے, ادھر کی سنے ادھر لگا دیے. مسلم شریف کی روایت ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ بغیر تحقیق کے سامنے والے کو بات سنا دے. میسج آیا, اسلامک میسج بول کے لکھا ہوا ہے, خالی تحقیق کرے نہیں, کچھ بھی نہیں, میسج آگے کر دیے. جہنم میں ٹھکانہ ریزروڈ ہو گیا, سمجھ لیجیے آپ. میں نہیں کہہ رہا ہوں, حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی بات میری طرف منسوب کر دی اور وہ میں نے نہ کہی ہو, اللہ کی قسم اس نے اپنا جہنم میں ٹھکانہ ریزرو کر لیا ہے. بک ہے اس کی سیٹ, سیدھا جہنم میں جائے گا مرتے ہی. اس لیے جو دل میں آ رہا وہ دین نہیں ہو جاتا. انہیں بھیجا دین, انہیں بھیجا دین نہیں, معتبر آدمی کے پاس سے آ رہا نہیں, یہ دیکھنا بھی مسئلہ ہے. معتبر ترین ذرا ایسے اگر آپ کو خبر مل رہی ہے جن کے جھوٹ پر آپ کبھی بھی متفق نہیں ہو سکے, کبھی ان کی زبان سے آپ نے سنا نہیں کہ خواہ مخواہ کے انہوں نے اول فول بکا ہو, تو ایسے آدمی کی بات اگر آپ پھر بھی آگے بڑھا رہی ہیں تو چلے گا. لیکن ایسے آدمی کی بات آگے بڑھا رہے تھے, چاہے دین کی ہو چاہے دنیا کی, کوئی بات بھی آگے نہیں بڑھا سکتے. خالی دین کی سمجھیں گے, اس لیے میں وضاحت کر دے رہا ہوں کہ دنیا کی بھی کوئی بات سنے آپ بغیر تحقیق کے کسی اور کو پہنچا دیے تو آپ کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے. اور لعن اللہ و رسولہ علی الکذابین, جھوٹوں پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے. اللہ کی اور اس کے رسول کی لعنت ہے ان کے اوپر جو جھوٹے ہیں. اب آپ مجھے بھلا بتاؤ کیسی زندگی ہو جائے گی اس کی لعنتوں کے ساتھ. اب وہ دعا کراتے پھرے پیر صاحب سے, مرشد صاحب سے, قبلہ سے, کعبہ سے, فلاں قطب صاحب سے, زمان صاحب سے, ان سے کسی سے کراتا پھرے, جس پر اللہ رسول کی لعنت ہے, اس کو کس کی دعا لگ سکتی ہے مجھے بتاؤ. جس کو اللہ رسول کی لعنت نے گھیرا ہو اس کو کسی کی دعا کیا پار کرے گی. پھر شکایت اپنی نہیں رہتی, الٹا شکایت کیا کہ مول صاحب کے دعائیں قبول نہیں ہو رہے ہیں آج کل. یہ ظلم, اور یہ ظلم بھی کس کے اوپر؟ ارے بولو نا بشا, مول صاحب کے اوپر ہی. پھوڑا تو پھوٹا کہتے کھڑا, مول صاحب کے اوپر ہی پھوٹا کہتے. کیا کہ مول صاحب جاتے جاتے بول کے جاتے, کیا کہ مول صاحب کی دعائیں قبول نہیں ہو رہے ہیں آج کل. کتنے لعنتاں لے کے پھر اللہ رسول کے معلوم ہے کیا؟ اللہ کے واسطے اپنی اصلاح کی فکر کرو. اللہ مجھے اور آپ کو کہنے